ختم کرتے تھے، اور جو دوسرے استاد تھے وہ بڑے قاری تھے، اللہ نے ان کو کوئل کی آواز دی تھی، قرآن مجید پڑھتے تھے، دل مو لیا کرتے تھے، ان کو بھی اللہ نے قرآن مجید کا عجیب عشق عطا فرمایا تھا۔ ان کے شاگرد پورے شہر کے اندر رمضان میں مصلی سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان مبارک کی بات ہے کہ مسجد میں عشاء کے بعد سب شاگرد اکٹھے ہوئے۔ ان کی عادت تھی کہ ہر شاگرد کو اپنے پاس تراویح کے بعد بلاتے تھے، کارگزاری سنتے تھے، کیا ہوا، کوئی سجدہ صاحب تو نہیں آیا، کتنی غلطیاں آئیں، جو مقتدی تھے وہ کہیں اوفینڈ تو نہیں ہو گئے، غصے تو نہیں ہوئے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا، ہر شاگرد سے پوچھ کے اس کو گائیڈ کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک شاگرد نے کہہ دیا، حضرت آج تو رمضان کی 25ویں رات ہے، یعنی آڈ نائٹ ہے، تو شب قدر ہونے کا بھی اس میں جو ہے وہ احتمال ہے۔ تو استاد جی نے کہا، ہاں میری 4 رکعت تراویح کی رہتی ہیں، میں تراویح کی نیت کر لیتا ہوں اور تم لوگ میرے پیچھے نفل کی نیت کر لو۔ تدائی کے بغیر اگر اس طرح جماعت کروا دی جائے تو وہ جائز ہوتی ہے۔ چنانچہ استاد جی نے نیت کر لی اور ہم نے ان کے پیچھے نفل کی نیت کر لی۔ قرآن پڑھتے رہے، اتنا مزہ کے ساتھ قرآن مجید وہ پڑھ رہے تھے اور سننے والوں کو اتنا مزہ آ رہا تھا کہ ہم پیچھے کھڑے قرآن پاک سن رہے تھے۔ سنتے سنتے آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں اس وقت کا احساس ہوا جب انہوں نے 29 پارے مکمل کر کے رکوع کیا، ایک رکعت کے اندر 29 پارے کی تلاوت کی، اور ہمارے جسم تو اکڑ چکے تھے، میں تو چھوٹا تھا، بچہ تھا، اور جسم یعنی رکوع کی طرف، رکوع کے لیے جسم دورہ ہی نہیں ہو رہا تھا، مجھے اپنے آپ کو مجبور کر کے رکوع کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے دوسری رکعت میں 30واں پارہ پڑھا اور 2 رکعت میں قرآن پاک پڑھ کے انہوں نے شاگردوں کو الوداع کر دیا۔ تو جو قرآن